السلام علیکم دوستوں. آج کا باشعور مسلمان خواہ اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو اکثر و بیشتر یہ سوچتا ہے کہ جب ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن ہے تو پھر کیوں ہم فرقوں میں بٹے اور بٹتے چلے گئے. دیکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت واحدہ، ایک قرآن اور سنت دے کر گئے، لیکن وہ پہلی چٹان جس سے ٹکرا کر امت کی کشتی دو ٹکڑے ہو گئی وہ مسئلہ خلافت تھا. پہلے یہ مسئلہ محض سیاسی تھا، لیکن بعد میں اس نے مذہبی شکل اختیار کر لی اور اس طرح یہ امت واحدہ دو مستقل مذہبی فرقے یعنی سنی اور شیعہ میں بڑھ گئی. شیعوں کی نظر میں امامت کا کانسیپٹ ہے اور سنیوں کی نظر میں خلافت کا. ہم دونوں کو ڈسکس کریں گے. پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں خلافت کو. خلافت ہو یا امامت، سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کا محور ہے کیا. دیکھیں، قرآن کی زیادہ تر تعلیمات اس نظام کے حوالے سے ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے منتخب کیا، جس کو دین کا نام دیا گیا. کیونکہ اللہ کا پیغام نظام کے حوالے سے، اس وجہ سے اس کی پرائمری جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے وہ اقتدار اعلیٰ یا حکمران اتھارٹیز ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا واسطہ اس وقت کی اتھارٹی سے پڑا. ہمارے پیارے نبی نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک کے حکمرانوں کو خطوط بھیجے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا. یہ خطوط انہوں نے حکمرانوں کو بھیجے تھے، انڈیویجولی ہر انسانوں کو نہیں بھیجے تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کی تعلیمات کا مین ٹارگیٹ پوائنٹ ہوتا ہی حکمران ہے. یہی وہ خاص نقطہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کلیریفیکیشن نہیں ہے. جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا وہ آپ کی ذات اور حیات تک محدود نہیں تھا. اس نظام کو جاری رکھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی کو خلافت کہا گیا یا خلیفہ کہا گیا. جیسے کہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے کر اس کو خلیفۃ الارض کہا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بنائے ہوئے نظام کو کنٹینیو کرنے والے کو خلیفۃ الرسول کہا گیا. یہی سب سے بڑا فرق ہے دین اور مذہب میں. مذہب خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی نوعیت کا تعلق ہوتا ہے جس کا وجود اس انسان کے ذہن کے باہر خارجی دنیا میں نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بالکل انفرادی اور ذاتی نوعیت کا تعلق ہوتا ہے تو اس کے لیے کسی نظام کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی نظام کی اطاعت کرتے ہوئے، کسی بھی حکومت کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر رہتے ہوئے ادا ہو سکتا ہے. اس کے برعکس دین اس نظام کا نام ہے جو قوانین خداوندی کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور اس کا دائرہ انسانی زندگی کے ہر شعبے اور کاروبار حیات کے ہر گوشے کو اپنے اندر رکھتا ہے. خدا کے رسول ہمیشہ دین یا نظام حیات لے کر آئے. بعد میں ان کے نام لیوا لوگوں نے اس دین کو جو نظام حیات تھا مذہب یعنی کہ خدا اور بندے کے ذاتی تعلق میں تبدیل کر کے حکمرانوں نے اقتدار اپنے خاندان میں منتقل کر دیا اور خدا اور بندے کے جو ذاتی تعلقات ہیں اس کے معاملات کے حوالے سے مذہبی پیشواؤں کو اس کی اجارہ داری دے دی. یہی کچھ چلتا رہا کہ خدا کے آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین خداوندی اپنی مکمل اور آخری صورت میں لے کر دنیا میں آئے. اس دین یا نظام مملکت کے اصول قوانین عالمگیر تھے کیونکہ اسے تمام دنیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ضابطہ حیات قرار دیا گیا. ایک مکمل اور غیر متبدل نظام جس کو قرآن کریم کے اندر محفوظ کیا گیا اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی کہ اس کتاب کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو سابقہ انبیاء کی کتابوں کے ساتھ ہوا. اس نظام کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسان پر حکومت کرے. حق حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. لیکن خدا تو ایسی ہستی ہے جس کا محسوس شکل میں آ کر حکومت کرنا تو ایک طرف، وہ تو کسی انسان کے دماغ اور خیال و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. اس لیے سوال پیدا ہوا کہ خدا کی حکومت سے کیا مراد ہے. اس کا جواب خود اللہ نے قرآن میں دیا کہ اس کی کتاب جس میں اس کے سارے احکامات، سارے قوانین دیے گئے، اس کی اطاعت ہی مومن اور کافر کا فرق ہے. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو ایک ضابطے کا نام ہے، اس کی اطاعت تو کسی زندہ اور محسوس اتھارٹی کی شکل میں ہی ہو سکتی ہے. تو وہ اتھارٹی کون ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ وہ اتھارٹی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو اس نظام کو قائم کریں گے. اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق حکومت قائم کریں. حکومت کے طرز انداز کے حوالے سے کہا گیا کہ امور مملکت میں اپنے رفقا کے ساتھ مشورہ کیا کرو
اور اس کے بعد اللہ پر بھروسے کے ساتھ ان فیصلوں کو حکومتی قوانین کی حیثیت سے ملک و قوم پہ نافذ کرو۔ اس طرح ان نافذ کردہ فیصلوں کی اطاعت امت مسلمہ پہ لازم و ملزوم ہوگی۔ اس سے واضح ہے کہ یہ نظام رسول اللہ کی ذات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک محدود نہیں تھا، اس سے آگے چلنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفۃ الرسول اللہ کی طرف منتقل ہو جانا تھا۔ اب اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد خلیفۃ الرسول کے فیصلوں کی اطاعت ہوگی، بشرط یہ کہ وہ فیصلے قوانین خداوندی جو قرآن میں موجود ہیں ان کے مطابق ہوں اور آمریت کے تحت نہ ہوں، بلکہ رفع کے بامی مشوروں کے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حکومت کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ مملکت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں کہ وہ جسے چاہے اپنے بعد اس کا وارث اور مالک بنا دے، یعنی کہ ملوکیت یا بادشاہت میں کنورٹ کر دے۔ یہ مملکت پوری کی پوری امت کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ ان کے اجتماعی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، اور اس اقتدار یا تمکن میں وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ یہ تو ہو گیا خلافت۔ امامت پر آنے سے پہلے ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ جب اسلام آیا تو دو سپر پاور تھیں اس وقت دنیا میں، ایک روم اور ایک ایران۔ ایران آج والا نہیں بلکہ اس کو پرشیا کہتے تھے۔ ایرانیوں نے اسلام سے پہلے عربیوں کو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ اس پر آ کے حملہ کریں اور حکومت کریں۔ یہ بالکل ایک نہ ہونے والی برابر قوم تھی، نہ ہی یہاں پر کوئی ایسا پانی تھا، نہ فصلیں تھیں، نہ تعیشات تھے جس کی بنا پہ وہ آ کر اتنی ایفرٹ کریں اور اس قوم کو فتح کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران کو ہرایا تو ان کی نہ صرف ہار ہوئی بلکہ ان کی ہزارہ سال پرانی جو تہذیب و تمدن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ بات اہل ایران کے شرفاؤں کو جو ایک غرور میں مبتلا تھے اپنے مذہب کی امتیازی حیثیت کی بنا پر، کیونکہ ان کے مذہب نے دوسرے مذاہب کے لیے کافی کام کیا تھا، تو وہ اس گھمنڈ میں، اس تکبر میں تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں۔ لیکن جب ایک عربی جیسے بدو لوگوں نے ان کو ہرا دیا، یہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوا۔ تو جب ان کا جو شکست خوردہ گورنر ہرمزان جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان سے سوال کیا کہ ہرمزان کیا بات ہے کہ اس سے پہلے عربوں نے جب بھی تم لوگوں کے سامنے آنے کی جرت کی، تم نے انہیں نہایت آسانی سے پسپا کر دیا، لیکن اب یہ حالت ہے کہ وہی عرب تمہاری پوری کی پوری مملکت کو فتح کیے جا رہے ہیں اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ہرمزان نے جواب میں کہا کہ بات بالکل واضح ہے، اس سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف ایرانی ہوتے تھے اور دوسری طرف عرب۔ ایرانیوں کے لیے تنہا عربوں کو شکست دینا کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اب جو جنگ ہوتی ہے اس میں ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں اور دوسری طرف عرب اور ان کے ساتھ ان کا خدا، اس لیے ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ ایرانی سمجھ گئے تھے کہ ان بدبوؤں کی جو طاقت ہے وہ قرآن کریم ہے، جب تک ان کے ساتھ قرآن ہے تب تک ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کے ہاتھ سے قرآن کو چھڑانا پڑے گا، یہ انہوں نے طے کر لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نقشہ ہم ایران کے دور حکومت اور ان کی تہذیب کا بھی لے لیتے ہیں، جس سے ہمیں آگے بڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ دیکھیں، اہل ایمان کا اپنے بادشاہوں کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ فوق البشر ہوتے ہیں اور خدائی صفات و اختیارات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے منتخب کردہ نہیں ہوتے بلکہ خدا کی طرف سے حکومت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حکومت ان کا اور صرف انہی کا حق ہوتا ہے، اور کوئی شخص ان کا یہ حق چھین نہیں سکتا۔ یہ حق ان کی اولاد میں وراثتاً منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ زمین پر خدا کا سایہ اور اس کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں پر ان کے ہر حکم کی اطاعت لازمی ہوتی ہے۔ ایران جب فتح ہوا تو یہ لوگ مسلمان بن کر دار اسلام میں داخل ہوئے۔ ہر ایک کی تو بات نہیں کر سکتے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ بھی تھی جو اس سازشی دماغ سے آئی جس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ہم سبق سکھائیں اور ان کو واپس شکست خوردہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑا دشمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کنسیڈر کیا۔ ان کی شخصیت اتنی روبدار تھی، ان کو یہ احساس ہوا کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندہ ہیں ہماری کوئی سازش کام نہیں کرے گی۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی سازشیں مرتب کی اور اس کا اعلی کار بنایا ایک قیدی ابو لولو فیروز کو، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زہر آلود خنجر کے ساتھ شہید کیا۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اس دور میں
ایک عجیب و غریب شخصیت تاریخ کے اسٹیج پہ نمودار ہوئی جو عبداللہ بن سبا کے نام سے مشہور ہوا اور ابن سودا کے لقب سے معروف ہوا۔ بعض مورخین اسے فرضی شخصیت قرار دیتے ہیں، لیکن اکثریت اس کو مانتے ہیں، اور جو لوگ ان کو مانتے ہیں ان کے بیان کے مطابق یہ یمن کا رہنے والا یہودی تھا جو مدینہ میں آ کر مسلمان ہوا۔ اس کی سازشوں کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ تاریخ کے بیان کے مطابق جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت امت میں باہمی تصادم ہوا جسے جنگ جمل کہتے ہیں، تو عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ کیونکہ یہ جنگ میں آمنے سامنے دونوں صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام میں جب صلح کے آثار نظر آئے، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر کے جنگ کی آگ کو بڑھا دیا۔ پھر یہی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ صفین کے موقع پر بھی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں موجود تھا اور وہاں وہی کام کرتا رہا جو یہ کرتا ہے۔ لیکن یہ عبداللہ بن سبا کا سیاسی کردار ہے۔ اس کی وہ سازش جس نے اسلام کو ایسا نقصان پہنچایا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے نظریات تھے جس کا پروپیگنڈا اس نے شد و مت سے کیا۔ اس نے پہلے یہ متعارف کرانے کی کوشش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ تو مسلمانوں میں عام نہ ہو سکا، لیکن شیعہ حضرات کے ہاں بعض ائمہ کے متعلق یہ عقیدہ پھیل گیا۔ اس کو رجعت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ نہیں بننے دیا انہوں نے ان کے حق کو غصب کیا۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معزول یا قتل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ خلیفہ بنائیں اور اس طرح اپنی سابقہ غلطی کی تلافی اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ ان اعتقاد کی اشاعت اور تشریح کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں خلافت کے متعلق اس قسم کے نظریات پھیلنے شروع ہو گئے جو ایرانی اپنے شہنشاہوں کے متعلق رکھا کرتے تھے، جو ابھی ہم نے آپ سے شیئر کیے۔ ان نظریات کی روح سے کہا گیا کہ خلافت ایسی چیز نہیں ہے کہ خدا جو ہے انسانوں کی فکر و نظر کے سپرد کر دے اور جو امت کے متعین کر دینے سے متعین ہو جائے۔ یہ دین کا رکن اور اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اس کو یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے اور امت کے حوالے کر دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امت کے لیے ایک امام مقرر کر کے جائے، چنانچہ وہ اس کے لیے خدا کے حکم کے مطابق وصیت کر کے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت فرمائی تھی۔ اس وجہ سے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی وصیت۔ اسی طرح ہر امام اپنے بعد ہونے والے امام کے حق میں وصیت کر کے جاتا ہے، اور چونکہ یہ وصیت خدا کے حکم کے مطابق ہوتی ہے اس لیے اسے امام منصوص یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام۔ یہ امام ہر غلطی سے مبرہ اور ہر خطا سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اسے امام معصوم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امام منصوص کے علاوہ کسی اور کا جانشین رسول اللہ بن بیٹھنا غضب امامت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ امامت صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ خلافت کے متعلق یہ عقیدہ سنیوں کے عقیدے اور مسلک کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے امت کے اندر دو فرقے وجود میں آ گئے، لیکن یہ معاملہ صرف فرقے کی حد تک نہیں۔ امام منصوص کی معرفت اصول ایمان میں سے قرار دی گئی، یعنی کہ ایمان اور کفر کا فرق ہی یہ ہوا کہ جو امام منصوص کو مانتا نہیں وہ کافر ہے، اور اس حساب سے شیعہ کی روح سے ہر غیر شیعہ مسلمان ہی نہیں قرار پاتے اور وہ سب کے سب دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیعوں کا بلیو ہے کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صرف 3 لوگ مسلمان تھے۔ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ امامت کہاں سے آئی۔ یہ ایرانیوں کا ایک عقائد تھے جو انہوں نے مسلمان امت کو توڑنے کے لیے ایک عقیدہ پیدا کیا۔ اس عقیدے سے یہ کیونکہ پولیٹیکل تھا تاکہ مسلمان جو ہے 2 ٹکڑوں میں ہو جائیں، ایک طرف ایک پارٹی ہو جائے، دوسری طرف دوسری پارٹی ہو جائے اور آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کو سختی سے منع کرتا ہے کہ وہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ دوستو، جو بھی باتیں میں نے ایرانیوں کے حوالے سے کہیں یہ میری کوئی اپنی
قیاس نہیں ہے، یہ خود اہل ایران کے جو مورخ گزرے ہیں، جنہوں نے پرشین ہسٹری کو اچھی طرح سمجھا، انہی میں سے ایک ان کے مورخ گزرے ہیں حسین کاظم زادہ۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب تجلیات روح ایران در ادوار تاریخی میں لکھتے ہیں یہ، جس دن سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم کی جانب سے ایران کو فتح کیا اور اس پر غلبہ پایا، ایرانی اپنے دل میں کینہ و انتقام کا جذبہ پالتے رہے۔ کینہ و انتقام کا یہ جذبہ متعدد مواقع پہ ظاہر ہوتا رہا۔ ایرانی اس بات کو نہ کبھی بھول سکتے تھے، نہ قبول اور معاف کر سکتے تھے کہ مٹھی بھر ننگے پاؤں پھرنے والے بادیہ نشین عربوں نے ان کی مملکت پہ قبضہ کیا، اس قدیم مملکت کے خزانوں کو لوٹ کر غارت کر دیا اور ہزاروں بے گناہ انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد یہ مورخ آگے لکھتا ہے کہ ہمارے دانشمند بزرگوں کو نہ تو بنو فاطمہ سے عشق تھا اور نہ ہی خاندان بنو امیہ سے دشمنی تھی۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح عرب حکومت کا تختہ الٹ جائے اور اپنی عظمت اور حکومت بحال ہو جائے۔ چونکہ ہاشمی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ختم ہو گئی اور اموی خالص عربی حکومت دنیا اسلام کی مرکزی حکومت تسلیم کر لی گئی اور اس طرح عرب عجم پر بری طرح مسلط ہو گیا، فی لہٰذا ہمارے لیے واحد چارہ کار یہی تھا کہ ہم ہاشمیوں کا ساتھ دے کر ان کو ابھارتے، اور ہمارے بزرگوں نے یہی کچھ کیا۔ جب ایرانیوں نے ہاشمیوں کو ابھار کر اموی سلطنت کو ختم کر دیا اور اس جگہ خود ہاشمی یا عباسیوں کی حکومت قائم ہو گئی، تو انہی نے ہلاکو خان کو بلا کر عربوں کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح انہوں نے بقول قاسم زادہ اپنی شکستوں کا بدلہ عربوں سے لے لیا۔ اسی امامت کو بیس بنا کے شیعہ حضرات مزید فرقوں میں بٹتے گئے۔ یہ تو بات ہو گئی شیعہ حضرات کی اور ان کے فرقے کی، لیکن بات نامکمل رہے گی اگر ہم سنیوں کے فرقوں کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہرمزان کے بیان سے واضح تھا کہ ایرانی سمجھ گئے تھے کہ عربیوں کی طاقت کے پیچھے قرآن ہے۔ ان کی نظر میں اگر اسلام ایسے ہی چلتا رہا تو کچھ ہی سالوں میں یہ تو پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سنیوں کو، یعنی کہ جو لوگ خلافت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو بھی مزید حصوں میں توڑا جائے۔ امامت کا نظریہ تو انہوں نے پرشیا میں جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے ان علاقوں میں اس نظریے کو انٹروڈیوس کروا دیا، لیکن عربیوں میں جو کہ سنی تھے اور خلافت کے عقیدے کو مانتے تھے، ان کو مزید توڑنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ عربی وہ قوم تھی جن کے اندر ہمارے پیارے نبی آئے اور ان کی ٹریننگ ہمارے نبی نے خود کی تھی۔ اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ان کو ایک راستہ دکھا کہ جب تک مدینہ کیپٹل رہے گا تب تک ہم اپنے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ تھے، اس بات پر ان کو قائل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن انہی کی سازشوں کے تحت مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور مسلمان کا خون مسلمان کے ہاتھوں سے ہی بہا۔ ان واقعات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنونس ہو گئے کہ ہمیں اب خلافت مدینہ سے ہٹا کر کوفہ میں لے جانی چاہیے، اور اس طرح سے مکہ مدینہ اور یہاں کے رہنے والے عربیوں جن کی تربیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جنہوں نے بیچ بہا تکالیف اٹھا کر، قربانیاں دے کر، خون بہا کر ریاست مدینہ کو قائم کیا تھا، انہی عربیوں کو اقتدار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، اور اب اسلام کا کیپٹل بنا کوفہ، جو کہ اسلام سے پہلے پرشین اسٹیٹ کا ایرانی سلطنت کا حصہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حکومت ملی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی دور حکومت میں کیپٹل رہا دمشق، جو کہ بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا اسلام سے پہلے۔ کیپٹل چاہے بازنطینی سلطنت میں رہا ہو یا ایرانی سلطنت میں، مکہ مدینہ میں دوبارہ اقتدار نہیں آیا۔ جب یزید کی حکومت آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بلوایا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ہاں تشریف لے کر آ گئے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اسلام ان کے اندر سرایت کر چکا ہوتا تو یہ اپنے خون سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے، لیکن شہادت تو صرف ایک وہی مرد مومن لیتا ہے جس کے اندر اسلام ہو، اور ایک نان مسلم ہمیشہ اپنی زندگی سے پیار کرتا ہے، اور انہوں نے بھی وہی کیا۔ اور جب یزید کی فوج آئی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے اہل خانہ سمیت اکیلا چھوڑ دیا، اور تاریخ کا ایک بدترین واقعہ کربلا کے موقع پر قائم ہو گیا، اور اس طرح سے یزید کا اقتدار خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قائم ہوا۔ اس کا فائدہ ایرانیوں کو یہ ہوا کہ خلافت جو کہ اسلام کی ایک اساس تھی، اس کو انہوں نے مکمل طور پہ دفنا دیا۔ اب خلافت نہیں رہی، اب بادشاہت رہی،
یعنی کہ یزید کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنے گا اور اس کے بعد اس کا بیٹا۔ دور امیہ میں عربیوں کو خاص پریولیج حاصل تھی اور اسلام کی تعلیمات کو بیس بنا کر ان ایرانیوں نے مزید سازشیں کرنا شروع کی، اور اس بات پر کہ یہ ان ایکویلٹی ہے انہوں نے سازشیں رچنا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آل اولاد کو تو انہوں نے ان سازشوں کی نظر کر دیا، اب ان کی نظر پہنچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی کے چچا تھے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت زندہ تھے۔ ان کی آل اولاد کے پیچھے یہ پڑھنا شروع ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو اس تخت پہ بٹھانا چاہتے ہیں، اور یہاں سے ایک پولیٹیکل سازشیں شروع ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کے اندر مختلف قسم کے عقائد اور مختلف قسم کے غلط نظریات کو متعارف کرانا شروع کر دیا، لیکن کیونکہ حکومت بنو امیہ خاندان کی تھی اور ان کا جھکاؤ عربیوں کی طرف تھا، نون عربی کی طرف اتنا زیادہ جھکاؤ نہیں تھا، اس وجہ سے یہ خیالات اس وقت اتنے اثر انداز نہ ہو سکے۔ اس دوران بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئیں جس کو بنو امیہ خاندان نے بڑے آسانی سے ہرا دیا۔ بنو عباس نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ کہا جائے کہ امامت اہل بیت کا حق ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خراسان کو اپنا مرکز مقرر کر دیا کیونکہ وہاں ایرانیوں کی تائید بآسانی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس مقام پر ایک شخص ابو مسلم خراسانی ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایرانی تھا، اصفہان میں پیدا ہوا اور کوفہ میں اس کی ابتدائی تربیت ہوئی۔ بہت بلا کا ذہین تھا اور اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ پروپیگنڈا کے فن میں اس کا کوئی حریف نہیں تھا۔ ابو مسلم خراسان نے اہل بیت کے نام سے اس قدر شد و مت سے پروپیگنڈا کیا۔ اس موقع پر اس ابو مسلم نے ایک آنے والے مہدی کا عقیدہ بھی عام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ پھیلایا کہ وہ آنے والا خراسان کی طرف سے آئے گا، اس کے لشکر کا لباس بھی سیاہ ہوگا اور جھنڈے بھی سیاہ ہوں گے۔ ابو مسلم نے اس آنے والے کا پروپیگنڈا بڑی شد و مت سے کیا، اور جب دیکھا کہ فضا سازگار ہو گئی تو وہ خود سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈے کے ساتھ ایک لشکر جرار کے ساتھ نکلا۔ اس نے 128 ہجری میں خراسان سے بنو امیہ کی حکومت ختم کی، اور پھر یہ لشکر خراسان سے ہوتا ہوا 132 ہجری میں ایک فیصلہ کن جنگ کے بعد بنو امیہ کا اس نے خاتمہ کیا اور سلطنت کو بنو عباس کی طرف منتقل کیا۔ ابو مسلم اسلام کے لبادے میں اوڑا ہوا ایک زرتشتی مذہب کا انسان تھا۔ تاریخ میں آج بھی ابو مسلم کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زرتشتی مذہب کا ہی پیروکار تھا۔ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اس نے سارے معاملات کیے تھے، اور جب حکومت بنو عباس والوں کو مل گئی تو یہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف بنا بنو عباس حکومت کا۔ جب سلطنت بنو عباس کی طرف آ گئی تو اس نے سب سے پہلے چن چن کے ان عربیوں کو مارنا شروع کیا جو کچھ آواز اٹھانے کی اور جو کچھ علم و تدریج کا کام کر رہے تھے، اور کچھ اپنے ہمنوا عربیوں کو ملا کر اس نے اپنے سارے زرتشتی مذہب کو کنورٹ کرنا شروع کیا عربی زبان میں، اور یہاں سے ایرانیوں کو موقع ملا کہ وہ سنیوں کو مزید در مزید توڑتے جائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ خیال عام کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید مرتب شکل میں امت کو نہیں دیا، وہ اسے منتشر شکل میں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جمع اور کیسے مرتب ہوا، اس کے لیے عجیب و غریب روایات ملتی ہیں۔ ان روایات کی ڈیٹیل میں ابھی اس ویڈیو میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ پھر یہ بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن مختلف روایات کی رو سے اس میں مختلف نام آتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کو جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، دوسری جگہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور تیسری جگہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ان روایات کی رو سے اس طرح جمع شدہ قرآن مجید میں بعض آیات درج ہونے سے رہ گئیں، اور تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی۔ یہ عقیدہ بعد میں شیعوں کے ہاں رائج ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کچھ آیات اتری تھی جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بکری کو کھلا دی۔ یہ ہیں جو خود سنیوں کی روایت میں قرآن کریم کے متعلق درج ہے۔ آپ سوچئے کہ جس قرآن کی جمع و تدوین کے متعلق اس قسم کے خیالات عام کر دیے گئے، اس کی اوتھینٹسٹی کہاں باقی رہے گی؟ وہ قرآن جو اپنے آپ کو بار بار کتاب کہہ کر پکارتا ہے، اس کے بارے میں اس قسم کے عقائد پھیلائے گئے، اور نہ صرف پھیلائے گئے بلکہ وہ آج تک ہمارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس عقیدے سے ابتدا کی گئی سنیوں کو توڑنے کی۔ اس کے بعد قرآن کے متعلق یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ اس میں بے شمار آیات منسوخ ہوئیں، یعنی وہ آیت قرآن میں موجود ہیں، ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس عقیدے کو پھیلایا گیا کہ وحی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی وہ دو قسم کی وحی ہوتی تھی، ایک کو وحی جلی
یا وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی جلی یا مطلوع قرآن مجید کے اندر ہے اور وحی خفی احادیث کے اندر۔ وحی غیر مطلوع کے متعلق بھی یہ عقیدہ رائج کیا گیا کہ یہ بھی قرآن کی طرح ہی ہم پلہ ہیں، اور چونکہ یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ قرآن کے بھی کچھ احکامات منسوخ ہو گئے، اس کو اسی وحی غیر مطلوع کی رو سے ہی دیکھا جانے لگا۔ اور ان کے اس عقائد کے تحت اگر قرآن اور حدیث میں تضاد آ جائے تو حدیث کو افضلیت ملے گی، قرآن نیچے چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی کچھ آیات ان کے عقائد کے حساب سے رد کر دی گئیں، اور اس کے بعد حدیث کے نام پر مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے نظریاتوں کو پھیلانا شروع کیا گیا۔ عباسیہ مملکت کو قائم ہوئے 100 سال ہوئے تو پھر کچھ لوگ ایران سے ہی نکلے، اور انہوں نے انہی احادیث کے مجموعے کو جمع کرنے کی ٹھانی، اور وہی عقائد جو کہ مختلف طریقے سے انہوں نے ہی پھیلائے ہوئے تھے ان کو جمع کرنے میں یہ لگ گئے۔ آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ ان محدثوں میں کوئی ایک بھی عربی نہیں ہے، ان سب لوگوں کا تعلق ایران سے ہے۔ ان محدثوں میں سب سے بڑا نام آتا ہے امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ ان کی وفات 252 ہجری یا 260 ہجری میں ہوئی۔ یہ اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے 6 لاکھ احادیث جمع کی، اور ان میں سے 2772 تقریباً احادیث کو انہوں نے مستند پایا، اور اس کی بیس پہ انہوں نے کتاب ریلیز، اور اس کتاب کو قرآن کی ہم پلہ قرار دیا گیا۔ دوسرے محدث امام مسلم بن حجاج، ان کا تعلق نیشا پور اگین ایران، انہوں نے 3 لاکھ احادیث جمع کی، اور اس میں سے مستند انہوں نے اپنی عقل کی بیس پر پایا 4348 کو۔ ان کی مرتب کردہ جو کتاب ہے اس کو ہم مسلم شریف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو موسیٰ محمد ترمذی، امام ابو داؤد، امام عبداللہ ابن ماجہ، امام عبد الرحمن نسائی، یہ 6 کتابیں احادیث کا مجموعہ ہیں ہم سنیوں کے پاس۔ ان کتب احادیث نے وہ عمارت فراہم کر دی کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو ایک مذہب میں کنورٹ کرنا اتنا مشکل کام نہیں رہا۔ یہ کارنامہ سنیوں کے ایک نہایت ہی قابل اعتماد اور جلیل القدر امام محمد جریر ابن طبری نے سر انجام دیا۔ ابن جبریر صاحب تبرستان کے قصبے عمل کے رہنے والے تھے، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پائی، اور یہیں سے انہوں نے تحصیل علم کے لیے باہر نکلے۔ 44 برس تک تحصیل علم میں سرگردہ رہے۔ شیعہ تھے لیکن سنی بنے رہے۔ ان کے دادا کا اصل نام رستم تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد یزید نام رکھا گیا۔ ابن جریر خالص شیعوں کے لیے جو کتاب لکھتے تھے اس میں اپنا نام محمد بن جریر بن رستم لکھتے تھے، اور مسلمان سنیوں کے لیے جو کتاب لکھتے تھے اس میں اپنا نام محمد بن جریر بن یزید لکھتے تھے۔ امام طبری نے ایک تو یہ کیا کہ 30 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے انداز یہ رکھا کہ ہر آیت کی تفسیر میں احادیث درج کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تفسیر امام طبری کی نہیں بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کہ اب قرآن کریم کا وہی مطلب صحیح تسلیم کیا جا سکے گا جو امام طبری نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا۔ بات بالکل واضح ہے، جب کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں آیت کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو کون سا مسلمان یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ اس آیت کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں، یا اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی مسلمان ایسا کہنے کی جرات کر سکے گا، اور نہ ہی یہ سننا چاہے گا، نہ ہی وہ سوچنا بھی چاہے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کا مفہوم تفسیر طبری میں قید ہو کر رہ گیا، اور اس پر غور و تدبر کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ وہ کام جو ہمارے نبی نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، ایون کہ بنو امیہ کے دور میں بھی بالکل نہیں ہوا، وہ کام عباسیہ خاندان کی 100 سال بعد ہو گیا۔ نہ صرف انہوں نے خالی تفسیر لکھی بلکہ انہوں نے ایک اور کام کیا۔ جو اسلام عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندر عملاً رائج و نافذ تھا، اس کے سامنے آنے کی ایک ہی شکل ہو سکتی تھی کہ اس دور کی صحیح تاریخ مرتب ہو جائے۔ امام طبری نے یہ راستہ بھی روک دیا۔ انہوں نے اپنی تفسیر کے ساتھ ایک تاریخ بھی مرتب کر دی جو 13 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہی سنی مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ مستند تاریخ مانی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے طبری کی تفسیر کو ام التفاسیر کہتے ہیں، اور ان کی تاریخ کو ام التاریخ۔ اس تاریخ میں انہوں نے وہی طریقہ اپنایا ہے کہ انہی احادیث کی بیس پہ کوٹ کر کر کے انہوں نے ہر واقعے کو جوڑا، جس سے انسان، ایک عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہو سکتی ہے۔ اس میں
کوئی اور غیر نظریات بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہر چیز کا تعلق جوڑا گیا ہمارے پیارے نبی سے. ان تاریخ اور ان تفاسیر کی کبھی بھی حیثیت نہ ہوتی اگر مسلمانوں کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹڈ پروف ہوتے جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی نے ریاست چلائی، جس طریقے سے خلفائے راشدین نے ریاست چلائی. تو انہی ایرانیوں نے ہمارے پیارے نبی کی عدالت سے ہوئے ہوئے سارے فیصلے، حکومتی قوانین کے جتنے فیصلے، خلفائے راشدین کی عدالتوں میں ہوئے ہوئے سارے فیصلے، ان کی حکومتوں میں جو فیصلے ہوئے، کابینوں کے جو نتائج نکلے، جو سرکولرز نکلے، ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا. آج تاریخ میں آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ، کوئی پیس آف پیپر نہیں ہے جو حضرت عمر کی عدالت سے نکلا ہوا ہو، جو ہمارے پیارے نبی کی عدالت سے نکلا ہوا ہو. آپ سوچئے کہ یہ اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد بغیر کسی سابقہ تحریری ریکارڈ کے لوگوں کی زبانی سن کر روایت جمع کرتے ہیں، اور خود ان کے اپنے بیان کے مطابق سب کو تقریباً لاکھوں کی تعداد میں احادیث روایات ملتی ہیں. ان میں سے وہ محض اپنے فیصلے، اپنی عقل اور اپنی دانش کے تحت چند 100 احادیث کو وہ جمع کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور باقیوں کو سب کو وہ مسترد کر دیتے ہیں. جنہیں وہ قبول کرتے ہیں ان کو وہ اپنی کتاب میں درج کر لیتے ہیں. ان کے متعلق عقیدہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کے ہم پایا ہیں، قرآن کے احکام کو منسوخ کر سکتی ہیں. ان کا انکار کفر ہے. جیسا کہ انہوں نے عقیدہ متعارف کرایا کہ یہ جو احادیث ہیں یہ بھی وحی کی صورت میں ملی، لیکن جو وحی کی صورت میں قرآن شریف ملا، اس قرآن شریف کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پرنسپل دیتا ہے کہ اگر یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو اس میں تم تضاد پاتے. یعنی کہ اللہ نے آپ کو ایک میجریبل دے دیا ہے، ایک پیمانہ دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ کس طریقے سے اللہ کے نام پہ یا رسول کے نام پہ تمہیں جو بھی چیز ملے تو تم اس کو کس طریقے سے ناپو گے. اس کا ناپنے کا طریقہ اللہ نے دے دیا کہ وہ آپس میں کانٹراڈکٹ نہ کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کتب روایات میں جن کو احادیث کے نام سے کہا گیا، ان میں اتنا تضاد ہے کہ ان تضاد کی بیس پر سنی طبقہ مزید فرقوں میں بٹتا گیا. آج بھی ہم اگر قرآن سے کانٹیکٹ کریں تو ہمیں روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ان کے وضع کردہ قوانین کے تحت قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی کہ جس کو اللہ نور کہتا ہے وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے ان کتب روایات کا، اور ایک بھی کتاب نہیں، کئی ساری کتابوں، اور انہی کتابوں کی بیس پہ مزید فرقے بنے. کسی نے کہا نماز ایسے پڑھنی ہے، اس کے پاس بھی روایت ہے. کسی نے کہا نماز ایسے پڑھنی ہے، اس کے پاس بھی روایت ہے. جتنے فرقے بن رہے ہیں ان سب کے پیچھے کتابیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 علماء کرام ہیں ہمارے، ایک انجینئر محمد علی صاحب ہیں اور ایک مفتی صاحب ہیں طارق صاحب. ان دونوں کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہونا شروع ہوئی. وہ ان کو غلط باتیں کہہ رہے ہیں، وہ ان کو غلط باتیں، اور بات بحث کس پہ ہو رہی ہے؟ وہی کتب روایت. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب دین مذہب بنتا ہے تو سند تاریخ ہوتی ہے. دین میں سند اللہ کی کتاب ہوتی ہے اور مذہب میں سند تاریخ ہوتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں تاریخ انسانوں کی بنائی بھی ہوتی ہے، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں انسان جو لکھ رہا ہے، جو بنا رہا ہے، اس کے اپنے نظریات شامل ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا ہو نہیں سکتا جو اپنے نظریات کو ایک طرف رکھ کے کچھ لکھے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں. اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹس میں کریں، اور اگر آپ اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. شکریہ.